یہ شیراز میں نے کسی وجہ سے جو ہے نا اس کو انڈورس کروایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ علم و فن کا مرکز شیراز، اور شیراز کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی ہے وہ محمد بن قاسم علیہ الرحمہ، ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ پہلا تو کارنامہ یہ ہے نا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایران سے ٹریول کیا اس سرزمین کی طرف، مکران کی طرف آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد ظاہر سندھ کا معاملہ فتح کا، تو یہ واقعہ بنا کیا؟ یعنی آپ کو تو بنیادی طور پر ڈپیوٹ شیراز کے لیے کیا گیا تھا، کام آپ وہاں کر رہے تھے، یہ اچانک کیا تبدیلی ہے؟ وہ سراندیپ کا کیا معاملہ تھا، ذرا بتائیے نا وہ۔ جی ہاں، بالکل، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کا لشکر پہنچا، اس کے لیے وہاں لوکلی پہلے ایسے اسباب تھے کہ اسلام کے لشکر کو وہاں جانا پڑا۔ وہاں کے اوپر جو ظلم و ستم تھا اس کے خاتمے کے لیے، جیسے دیکھیں آپ صرف طارق بن اس کو محمد بن قاسم کو نہ دیکھیں، موسیٰ بن نصیر ہیں، طارق بن زیاد ہیں، قتیبہ بن مسلم ہیں، یہ سارے بڑے جرنیل ہیں، اور ان کی فتوحات کے پیچھے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح کی وجوہات اور اسی طرح کے اسباب نظر آئیں گے۔ اچھا، کنٹینیوٹی دیکھیں آپ، 711 712 طارق بن زیاد، بالکل یہ بڑا ایک لحاظ سے گولڈن ایج بھی تھا کہ کس طرح کے جو ملٹری جینیس تھے جو اسلام کے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، جنہوں نے اسلام کی قدروں کو دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر کے اسٹیبلش کیا۔ تو یہاں پر یہی صورتحال ہوئی کہ سراندیپ میں جو سراندیپ کا گورنر تھا اس نے ایک وفد بھیجا ولید بن عبد الملک کی طرف، جس میں اس نے تحائف وغیرہ بھی تھے، کچھ مسلم زائرین بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جن کا مقصود کعبۃ اللہ کی اور مقامات مقدسہ کی زیارت تھی۔ اور دمشق کی طرف جب روانہ ہوئے تو جب یہاں سے گزرنے لگے تو یہاں پر جو بحری قزاق تھے انہوں نے اس پہ حملہ کیا اور لوٹ مار کی، اور جب وہ لوٹ مار ہوئی تو اس پر ایک خاتون نے یہ کہا کاش یہاں کوئی ہماری دستگیری کرتا۔ تو جو لوکل لوگ تھے، ان کے حکمران تھے، لوکل انچارج تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ایڈمنسٹریشن کے، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کا کوئی ہے دستگیری کرنے والا تو پہنچے۔ ایک شخص وہاں سے بچا اور وہ اسلامی خلافت کے مرکز تک پہنچا، باقی قید رہ جاتا، اور اس نے جا کے یہ ساری جب بپتا وہاں پہ سنائی، ساری اداس سنائی، تو اس پہ ولید بن عبد الملک نے لبیک کہا اور کہا کہ اسلام کی بیٹی تو نے مجھے بلایا ہے تو ہم تمہاری پکار پہ ضرور پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس پہ پھر اس نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس کے اوپر تم کوئی ایکشن لو۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کا نام پرپوز کیا، اور پھر محمد بن قاسم کو ڈیپیوٹ کیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر کے جو مسلمان اور جو قافلے کے لوگ جو تھے وہاں پہ اس قید میں چلے گئے ان کو ریسکیو کریں۔ اچھا، ریسکیو کرنے سے پہلے ایک حجت بھی ہو رہی ہے نا خط کے ذریعے سے، جو کہ راجہ داہر کو لکھا جا رہا ہے۔ وہ خط جو تھا، وہ خط بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں 3-4 خطوط کا ذکر آئے گا۔ ایک خط جو خلافت کی طرف سے لکھا گیا ولید بن عبد الملک کی طرف سے، اس میں راجہ داہر کو یہ کہا گیا کہ یہ مجھ تک اطلاع پہنچی ہے، تمہارے جو دائرہ اختیار کا علاقہ ہے اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تم اس کے اوپر ایکشن لو۔ اس سے جو جواب دیا، اس نے کہا یہ لوگ تو میرے اختیار میں نہیں ہیں، یہ تو سمندری ڈاکو ہیں، بحری قزاق ہیں، اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، میرا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے، تو میں ان کا کچھ ایکشن اس کے اوپر نہیں لے سکتا۔ اب یہ جو راجہ داہر کا خط لکھنا تھا، یہ اصل ایک جواز تھا، یہ ایک جواز تھا کہ اب وہ تو کوئی ایکشن لے نہیں رہا، تو مظلومین کی دستگیری کوئی تو کرے۔ بالکل صحیح۔ جو لوگ ظلم و ستم کا شکار ہو گئے، جن کے مال و اسباب لٹ گئے، جن کی عزتیں خطرے میں چلی گئی، جو قید میں پڑے ہیں، اب ان کی دستگیری کسی نے تو کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس پر پھر ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو، اچھا بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے وہ یزید نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی امام علی مقام کے ساتھ کیا ہو گیا علیہ السلام، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ساؤتھ سندھ جو ہے، بنیادی طور پر جنوبی سندھ جو ہے، وہ تو اسی کی جوریسڈکشن تھی نا، اور جو ناردن سندھ تھا وہ اس کے بڑے بھائی کا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے، ان کے لوگ ان کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو اب تو یہ یعنی کہ حاکم وقت ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری تھی اپنی رعایا کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کے جو باہر کے لوگ ہیں، جو بطور مہمان کے وہاں سے گزر رہے ہیں، جو وہاں سے راستے سے گزر رہے ہیں، مسافر ہیں، ان کی بدرجہ اولی حفاظت کرتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو بطور حاکم اس کی ذمہ داری تھی، نہ صرف حفاظت نہیں کی بلکہ اس پہ وہ بالکل ہی ایک عذر خواہی کا راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ ٹھیک، تو اس پہ ایک لازمی بات تھی کہ ایک ایکشن لیا جاتا۔